السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 138 سورہ البقرہ تک ہم کر چکے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ یعنی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، جو کہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن پاک پر، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، جو موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع فرمان ہیں۔ پھر اگر وہ بھی تمہاری طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو سمجھ لو کہ وہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر تمہارے حق میں اللہ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر صبغت اللہ کی بات کی گئی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو ہمیں پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا ہو جانا چاہیے، اور ہماری اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے، ہمارا حلیہ، ہماری گفتگو، ہمارے عمل میں اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ آج کی آیت نمبر 139 سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم کوئی یہودیت یا نصرانیت یا کوئی فرقہ نہیں اپنائیں گے، ہم تو خالصتاً اللہ ہی کے ہیں۔ اہل کتاب کی رسمی دینداری اور باطل عقائد پر بات کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے ہو، یعنی اس معاملے میں کہ ہم صرف الہ واحد کی بندگی کر رہے ہیں اور تمہاری طرح شرک نہیں کرتے۔ کیا تم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے کہ وہ نہ صرف ہمارا معبود ہے بلکہ تمہارا بھی وہی معبود ہے، اور اس کی ذات اور صفات اور اختیارات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بھی یہی موضوع ہے۔ اب جس طرح تمہیں عمل کی آزادی اور اختیار ہے، اسی طرح ہمارے پاس بھی آزادی اور اختیار ہے، اور ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، کسی سے کسی کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم تو بہرحال اس دعوت پر ایمان لا کر مخلص مومن بن چکے، اور تم انکار کی روش پر اڑے ہوئے ہو تو تمہیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اور پھر صحابہ کرام جیسے مخلص مومنین جیسا ایمان قبول کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ یا تقولون، تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصارہ۔ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی اے اہل کتاب، کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام یہودی تھے یا نصارہ؟ نہ تم میں ایسا دعویٰ کرنے کی ہمت ہے، اور ایسا ہرگز بھی نہیں، وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصارہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ پھر غور کر لو کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری اور تمہارے علم کی بھلا کیا حیثیت ہے۔ ویسے بھی جو تورات اور انجیل ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھیں موسیٰ اور عیسیٰ پر، تو ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی اپنی خود ساختہ باتیں تھیں جو یہ کر رہے تھے، اپنی من پسند باتیں کر رہے تھے۔ تو یہاں ان کے اس موقف کی تردید کر دی گئی کہ جو اپنے آپ کو سب سے بہتر مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم یہودی ہیں اس لیے ہم سب سے بہتر ہیں، یا ہم نصارہ ہیں تو ہم سب سے بہتر ہیں،
ان کے اس موقف کا جو ہے وہ انکار کیا گیا کہ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپا کر اور اس کے خلاف بے بنیاد موقف اختیار کر کے تم کتنے بڑے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہو، جو یہاں کہا گیا کہ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے۔ تو آج کے اس فرقہ وارانہ ماحول پر یہ آیات کیسی صحیح فٹ ہو رہی ہیں کہ اس امت کے مختلف گروہ خود کو بڑے فخر سے دیوبندی، بریلوی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں کہ یہی صحیح راستے پر ہیں، اور حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ کوئی اور فرقہ یا مسلک جو تھا اس سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ تو یکسو مسلم اور مواحد تھے، اور ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھ کسی کا ٹیگ نہیں لگا رکھا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے اور مسلمان ہی تھے۔ تو صحابہ کرام کا بھی کوئی فرقہ نہیں تھا، اور نبیوں کا بھی کوئی فرقہ نہیں تھا، سب توحید لے کر آئے تھے، توحید ہی کی دعوت دیتے تھے اور توحید ہی پر عمل کرنے کو کہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم بھی یکسو مسلمان بن جائیں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تل کا یہ امتن ایک امت تھی کا تحقیق خلت گزر چکی، لہا ان کے لیے ہے ماں کسبت جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ماں کسبتم جو تم کماؤ گے، ولا اور نہ تسألونا تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ آیت اس پارے کی آخری آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہود و نصارہ کچھ غلط کر رہے تھے، اور وہ واقعی میں غلط تھے کہ جس طرح اپنے یہودی ہونے پر اور اپنے انبیاء کے اولاد ہونے پر فخر کر رہے تھے، اور اسی فخر کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور عمل کی طرف ان کا کوئی دھیان نہیں تھا، تو اگر وہ یہ سب کر کے اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے، تو تمہارا اس بات سے یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ ہم بھی وہی کریں اور اسی طرح فرقے اپنا کر اپنے آپ کو نمایاں کریں، بلکہ ہمیں ان کے جیسے عمل سے بچنا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع بھی کیا ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح عمل نہیں کرنا، اور ان کو کاپی نہیں کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا۔ تو ہمیں مسلکوں اور فرقہ بندیوں سے بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلانا چاہیے، اور صرف مسلمان کی حیثیت سے عمل کرنے چاہیے، اور مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کامل عطا فرمائے اور دین کا بہترین علم عطا فرمائے، جس پر ہم عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔